الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کو دیکھنا کسی بھی میاں بیوی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ خاص کر اس ویڈیو کو عورتوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ انجانے میں بھی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جو اس عورت نے کی ہے، جس کا سچا واقعہ آج ہم آپ کو سنائیں گے، جس کے ساتھ ایک نام نہاد مولوی نے حلالہ کی آڑ میں ایسا کھیل کھیلا، اس کا ایسا حشر کر دیا کہ وہ کہیں کسی کے قابل نہ رہی۔ یہ سچا واقعہ دوستو سب کی آنکھوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ پیارے دوستو، اس سچے واقعے کو آپ کو سنانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ حلالہ کے متعلق تفصیل نہیں جانتے تو ہمارے چینل پر اس ٹاپک پر مزید ویڈیوز مل جائیں گی، جس میں حلالہ کی ٹاپک پر تفصیلاً بات کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ حلالہ کیا ہوتا ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں بھی مختصراً آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کے مفہوم کے مطابق کسی عورت کو اگر اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی اور پھر وہ عورت آزاد ہے، یعنی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اور اگر دوسرے شوہر نے بھی کسی وجہ سے اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دی، قدرتی طور پر وہ مر گیا، تب پہلا شوہر اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کا اہل ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، اگر 3 طلاقوں کے بعد بھی شوہر یا بیوی کی طرف سے کسی کو پیسے دیے جاتے ہیں نکاح کے لیے، یا اس شرط پر عورت کا نکاح دوسرے مرد سے کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو ایک رات کے بعد ہم بستری کرے اور چھوڑ دے یا طلاق دے دے تاکہ پہلے شوہر کو اس سے شادی کر سکے، تو یہ اسلام میں کسی صورت جائز نہیں، اور ایسا حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر اللہ تعالیٰ کے رسول جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں اس عورت کے بارے میں جو مولوی کے ہاتھوں حلالہ کی آڑ میں اپنی عزت گنوا بیٹھی۔ اپنے شوہر کے ہاتھوں بیک وقت طلاق حاصل کر کے خفیہ حلالہ سینٹر پہنچنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت کا کہنا ہے کہ ایک نام نہاد مولوی نے اسے کئی مردوں کے پاس بھیج کر اس کا حلالہ کیا، اور جب وہ تنگ آ گئی اس نے مولوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، مگر مولوی نے اس کے ذہن پر اس قدر منفی اثرات ڈالے کہ وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ پیارے دوستو، پاکستان سے شادی کر کے مڈلینڈ میں سیٹل ہونے والی اس عورت نے اپنی جی پی کو بتایا کہ اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اسے 3 طلاقیں دے دی تھی، کیونکہ اس نے پاکستان میں اپنے والدین سے سن رکھا تھا کہ شوہر اگر 3 بار طلاق کہہ دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک اور پاکستانی عورت کی مدد سے خفیہ حلالہ سینٹر پہنچ گئی، جہاں پر بیٹھے ہوئے نام نہاد مولوی نے اس سے کہا کہ اب وہ اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے اور اسے حلالہ کرنا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر اپنے ایک دوست کے ساتھ رہنے لگ پڑی تھی، کیونکہ سمجھنے لگی تھی کہ اب اس کا شوہر اس کے لیے غیر مرد بن گیا ہے۔ حالانکہ اس کے شوہر نے اسے بار بار سمجھایا اور ایک فتویٰ بھی لا کر دکھایا کہ ان کی طلاق نہیں ہوئی، مگر اس نے اپنے شوہر کی بات نہ سنی، بلکہ مولوی کے کہنے میں آ کر اس نے مولوی کے بتائے ہوئے ایک مرد کے ساتھ ایک رات کے لیے حلالہ کر لیا اور اس پر مولوی کی منہ مانگی قیمت بھی ادا کی۔ تاہم جب وہ کچھ دن بعد اس مولوی کے پاس دوبارہ گئی تو اس نے اسے بتایا کہ اس کا حلالہ مؤثر نہیں ہوا، اسی لیے اسے ایک بار پھر حلالہ کرنا پڑے گا۔ اس عورت کی داستان سننے والے ذرائع کو اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا کہ کیونکہ یہ سادہ لوح عورت مولوی کے چنگل میں پھنس گئی تھی، تو دوسری بار مولوی نے خود بھی حلالہ کے نام پر اس عورت کی عزت لوٹی۔ اس کے بعد جب عورت نے کہا کہ کیا اب حلالہ ہو گیا، کیا اب میں اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی یہ اسلام کے طور پر ٹھیک نہیں ہو پایا اور اب بھی ایک بار پھر تمہارا حلالہ کرنا پڑے گا، اور ابھی تم اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ تو اس مولوی نے تیسرے مرد سے اس کا حلالہ کیا۔ پھر عورت کو معلوم ہو گیا کہ حلالہ کے نام پر اس کی عزت بیچی جا رہی ہے اور مولوی اس سے پیسے لے کر اسے دوسرے مردوں کے پاس بھیج رہا ہے، تو اس نے مولوی کو جب برا بھلا کہا تو اس نے اسے بلیک میل کیا، اسے وہ ویڈیو دکھا کر دھمکایا جو
چپکے سے اس نے اس کی ویڈیو بنائی تھی۔ اس عورت نے یہ دیکھ کر مولوی کے آگے ہاتھ پیر جوڑے، مگر اس نے اس کو دھمکایا کہ اگر میری بات نہیں مانو گی تو جس شوہر کے لیے تم حلال کرنا چاہتی ہو اس کے لیے تمہیں ہمیشہ کے لیے حرام کر دوں گا۔ تمہاری یہ ویڈیو دکھا کر وہ اسے کچھ مردوں کے پاس بھیجتا رہا اور خود بھی اس کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ بہت مشکل سے اس نے کافی بھاری رقم مولوی کو دے کر اپنی جان چھڑوائی۔ اس عورت کی عزت کو مولوی نے مذہب کی آڑ میں تار تار کر دیا۔ اس کے بعد یہ عورت سمجھتی ہے کہ اس کی سخت توہین کی گئی، اس لیے اس کو ڈپریشن ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں یہ سمجھتی ہے کہ اب وہ اپنے شوہر کے قابل نہیں رہی جسے اس کے حلالہ کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حلالہ کا شکار ہونے والی عورت کے ساتھ کام کرنے والی ایک پاکستانی نژاد برطانوی سوشل ورکر نے بتایا کہ ان کے پاس اس قسم کے بہت زیادہ کیس آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکثر اوقات ان کے پاس ایسے سادہ لوح افراد آتے ہیں جو بعض مولویوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے مشورہ مانگتے ہیں، مگر قانون ان کی اس لیے مدد نہیں کر سکتا کیونکہ حلالہ کروانے والی عورت خود اپنی اور اپنے شوہر کی مرضی سے حلالہ مولوی کے ساتھ ہوئے نکاح کرتی ہے۔ کیونکہ اس کو ریپ نہیں کہا جا سکتا اس لیے قانون اس پر کارروائی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ویسے بھی یہ لوگ اپنی عزت کے ڈر سے معاملے کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک ایسی عورت بھی آئی تھی جس کے شوہر نے اسے غصے میں طلاق دے دی، مگر بعد میں وہ سخت نادم ہوا اور وہ دونوں ایک مولوی کے پاس گئے اور مولوی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی سے حلالہ کروا لیں، پر انہوں نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے مولوی کو حلالہ کرنے کی درخواست دی۔ مولوی نے وعدہ کیا کہ وہ اگلے ہی دن اس عورت کو طلاق دے دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اگلے دن اس عورت کا پہلا شوہر آیا اور مولوی سے طلاق کا تقاضا کیا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی صورت طلاق نہیں دے گا۔ اس شخص نے مولوی کی بہت منت کی، خوشامد کی، مگر وہ نہ مانا۔ چنانچہ اس کے شوہر کو اس معاملے میں اپنے محلے اور مسجد کے دوسرے لوگوں کو ملوث کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مولوی کو مار پیٹ کر طلاق پر آمادہ کیا۔ اس سوشل ورکر نے مزید بتایا کہ بعض نام نہاد مولوی نو مسلم عورتوں کو سخت پریشان کرتے ہیں اور حلالہ کے نام پر ان کا سخت جنسی استحصال کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نو مسلم عورتیں معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے ہر چھوٹی موٹی بات پوچھنے مولویوں کے پاس جاتی ہیں، مگر ان میں سے بعض مولوی ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر انہیں داغدار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کئی نو مسلم عورتیں آئی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر شکایت کی ہے۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اسلامی فلاحی اداروں میں بھی مقیم ہیں جہاں ان کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ لندن سے تعلق رکھنے والی ایک سنگل مدر نے اپنا نام نہ کھولنے کی شرط پر لوگوں کو بتایا کہ وہ 2 مردوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی، جس کے بعد اس نے شادی سے توبہ کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی کہ اس کے اپنے شوہر کے ساتھ اختلافات ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر کے طلاق لے لی۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد اس نے ایک اور مرد کے ساتھ شادی کر لی، مگر ایک دن اس نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی، جس کے بعد وہ سخت پریشان بھی ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے اس شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، چنانچہ وہ ایک مفتی کے پاس پہنچ گئی جس نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر کے اس سے طلاق لے لے تو اس کا حلالہ ہو جائے گا اور پھر وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے پہلے شوہر کو دوبارہ شادی اور طلاق دینے پر آمادہ کیا۔ جب وہ پھر سے مفتی صاحب کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تیسری مرتبہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے کسی اور کے ساتھ حلالہ کرنا پڑے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ ان حلالوں سے تنگ آ گئی ہے اور اب اس نے کسی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔